ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ گائے بھاگنے لگی، شیر بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ گائے نے بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک دلدلی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن گائے سے کچھ فاصلے پر ہی دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے اتنا ہی پھنستے جاتے۔ بالآخر شیر غصے سے دہاڑا، بدتمیز گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتا اور صرف تیری جان جاتی، میں تو بچ جاتا، لیکن اب ہم دونوں ہی مریں گے۔ گائے ہنس کر گویا ہوئی، جناب شیر، کیا آپ کا کوئی مالک نہیں ہے؟ شیر مزید غصے سے تلملاتا ہوا دہاڑا، تیری عقل پر پتھر، میرا کہاں سے مالک آیا؟ میں تو خود ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں۔ گائے کو پھر ہنسی آ گئی۔ گائے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہی پر آپ کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور۔ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا اور آپ کو مار ڈالے گا۔ پھر گائے زور زور سے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اپنی طرف نجات کے لیے پکارنے لگی۔ ٹھیک شام کے وقت چرواہا اپنی گائے کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور شیر کو مار ڈالا اور گائے کو نکال کر لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی اس گائے کی طرح بھٹک گئے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بھی ایک مالک ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے، ہمیں دشمن کی سازش اور ظلم بربریت سے نجات دلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے زبردست قدرت والے مالک کو پکارنے کے بجائے اپنے دشمن ہی کو اپنا خیر خواہ اور مددگار سمجھ رہے ہیں اور ان کے ہی اشاروں پر چل رہے ہیں، نتیجتاً ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آلی عمران آیت نمبر 149 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے اشاروں پر چلو گے تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے ناکام اور نامراد پلٹو گے، جبکہ ہمارا خیر خواہ اور سب سے بہتر مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔